السلام علیکم، میں ہوں ماجد مقصود اپنے یوٹیوب چینل ایم ایم اکیڈمی کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچوں کو جو 2 مہینوں کی ویکیشنز ہیں، یہ جون اور جولائی، اس میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نوٹس کریں گے بہت سارے بچے جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، ان کو یہ ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسکول بھی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ اسکول تو بہت ہی زیادہ کام دے دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ 2 مہینے بیچارے کرتے رہتے ہیں اور ان کا کام ختم نہیں ہوتا۔ یہ اگر کوئی بھی اسکول کرتا ہے، میں نے کچھ نوٹس کیا ہے، تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے، اتنا تو ہونا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کو ٹائم ملتا ہے ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو 2 مہینے کا ویکیشن سے، سب سے پہلے بچوں کو، اگر ان کے پیرنٹس ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو گائیڈ کریں۔ اگر پیرنٹس کے پاس ٹائم ہے یا ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، وہ سارا دن موبائلوں میں لگے ہوتے ہیں، یا ان کے سارا دن جو کام کاج ہے وہ ختم نہیں ہوتے، آفسوں کے کام ختم نہیں ہوتے، دوستی یاری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، بچوں کے لیے ان کے پاس موسٹلی پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اگر ٹائم ہے تو وہ ان کی ضرور سپورٹ کرے۔ سب سے پہلے بچوں کو جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کا دھیان کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ہوم ورک ملا ہے اس کو کوشش کریں کہ وہ فرسٹ منتھ میں اس کو کمپلیٹ کریں، سیکنڈ منتھ میں نہیں جانا چاہیے، فرسٹ منتھ میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ جتنا بھی آپ کو ہوم ورک ملا ہے اس کو کوشش کریں اس کو ختم کریں۔ کوئی پیرنٹس یا کوئی بچے اگر کہیں گھومنا جانا چاہ رہے ہیں اپنے صوبے سے باہر، ملک سے باہر، ضرور جائیں۔ وہ کبھی بھی ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ پہلے اس کو اویل کریں، ضرور جائیں۔ بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کا وہ زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، اس میں زیادہ کریٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ اس میں پیدا ہوتی ہے، تو بچوں کو باہر گھمانا اٹس اے ویری گڈ تھنگ اف somebody does، اس کو تو انکریج ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب بچے کے پاس 2 مہینے ہیں تقریباً، اب 2 مہینے میں اس کو کرنا کیا چاہیے۔ مینلی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اس کو سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے وہ آؤٹ ڈور گیم کھیلیں، انڈور کو وہ ختم کرے۔ وہ سارا دن جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے یا اسکول میں بیٹھنے کا جو سارا دن وہ کام کرتا تھا، اب اس کو وہ آؤٹ ڈور پہ لے جائے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز وہ ضرور کرے 2-3 گھنٹے۔ وہ کوئی بھی گیم ہو اس کو کھیلے، وہ بے شک کرکٹ ہو، وہ والی بال ہو، وہ بیڈمنٹن ہو، وہ کبڈی ہو، جو بھی ہمارے پاس ٹریڈیشنلی ہمارے علاقوں میں گیمیں کھیلی جاتی ہیں، فزیکل گیم ہے، وہ کھیلیں۔ جتنا کھیلیں گے اتنا انرجیٹک رہیں گے، زیادہ ڈیلیور کریں گے، زیادہ چیزیں یاد ہوں گی۔ تو یہ بچوں کو اس 2 مہینے ویکیشنز میں ایکسیسولی کرنا چاہیے۔ جتنا اس کے پاس ٹائم ہے اس میں ٹائم لگانا چاہیے اور فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بچوں کے پاس جو کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ہوم ورک اور جو کام دیتے ہیں ہمارے ٹیچر حضرات، اب بچوں کو ان 2 مہینوں میں یہ اکیڈمک چیزوں سے ہٹ کر کچھ اور بھی پڑھنا ہے۔ بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا دن فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں جس سے وہ بور ہوتے رہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ 2 مہینے کے ویکیشنز میں کیوں پڑھے بھائی؟ وہ ٹھیک ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس کو کچھ اس طرح کے بکس بھی پڑھائیے۔ اچھا، یہ جو نیچر آپ کو ڈیولپ کرنی ہے بک پڑھنے کی، یہ بچپن میں پیدا ہوتی ہے، یہ بڑے ہو کر آپ کی نیچر نہیں ڈیولپ ہوتی، پھر بڑے ہو کر آپ بکس نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ بچپن میں آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، بڑے ہو کر آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر پڑھیں گے تو آپ بور ہوں گے، آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ تو بچوں کو سب سے پہلے جو 2 مہینوں کے ویکیشنز میں اس میں بکس پڑھنے کی عادت ڈالے، وہ نیچر انکلکیٹ کرے، وہ چیزیں انکلکیٹ کرے۔ اب دیکھیں، بکس آپ کیا پڑھتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کو میٹرک تک اگر بکس پڑھنی ہے، ویسے اس کا کوئی بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے، آپ اپنی امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ کسی بک اسٹال پہ جائیے، وہاں پر آپ کو شارٹ اسٹوریز کی، فکشنز کی کتابیں ملتی ہے، انگلش میں ملتی ہے۔
آپ انگلش پڑھیں تو اور اچھا ہے، اردو میں پڑھ لیں، سندھی میں پڑھ لیں، جو بھی آپ کی زبان ہے اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں ناٹ بیڈ، آپ کی کھڑکیاں کھلتی ہیں دماغ کی، تو آپ وہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف فزکس اور کیمسٹری کو ہی پڑھنا ہے اور میتھمیٹکس کو ہی پڑھنا ہے اور سارا دن اپنا دماغ خراب کرنا ہے، تو یہ چیزیں پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا موڈ اچھا ہوگا، آپ اچھی چیزیں پڑھیں گے، آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، آگے چل کر آپ بڑے ہو کر بھی آپ بکس پڑھیں گے، کیونکہ آپ کی ایک نیچر ہوگی۔ آپ رات کو کم از کم 20 پیجز پڑھیں، آپ تھوڑا اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایوریج اگر آپ 20 پیج پڑھتے ہیں تو یو کین میک اے ویری گڈ نیچر آف یور سیلف، آپ بہت اچھی نیچر اپنی بنا سکتے ہیں۔ آپ بکس پڑھیں۔ بکس کے علاوہ آپ 2 کام آپ کو اور بھی کرنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنی ایک ڈائری مینٹین کریں، روز لکھیں۔ اب پڑھنا اور لکھنا، پڑھنا بھی اس کے لیے اور لکھنا بھی اس کے لیے، یہ اسکل آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب لکھنے کے لیے آپ کو جو ڈائری مینٹین کرنے، میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں کسی بک اسٹال پہ، وہ کہتے ہیں کہ سر ڈائری دے دو، وہ ڈائری ان سے لے لیتے ہیں۔ اب ڈائریز پہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیٹس اور یہ ساری چیز لکھی ہوتی ہے، اس کو فل ان دا بلینکس کرنا ہوتا ہے کہ فلانے ڈیٹ اور یہ اور وہ ڈیٹس یا پہلے لکھی ہوتی ہے اس میں، فرسٹ سیکنڈ 3 4 منتھ دس اینڈ دیٹ۔ اب بچے بہت سارے جو کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈائری لی اور پہلے دن دوسرے دن اور 8 دن تو انہوں نے ڈائری لکھی، اب 8 دن کے بعد ان کے پاس تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، وہ ڈائری لکھ نہیں پاتے۔ اب ڈائری نہیں لکھ پاتے تو ان کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے، تو اب آگے کون لکھے گا، یار اتنے دن میں نے نہیں لکھی، چھوڑو بھاڑ میں جائے۔ تو آپ کبھی بھی لکھنے کے لیے لکھی ہوئی ڈائری نہیں لے، وہ آپ کو بور کرے گی، کیونکہ آپ مینٹین نہیں کر پائیں گے۔ آپ ایک نوٹ بک لے لیں جس پہ ڈیٹ آپ کو لکھنی ہے، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے کل ڈائری نہیں لکھی، کوئی بات نہیں ہے 2 دن چھوٹ گئے، آپ کہیں چلے گئے، آپ تیسرے دن جس دن ڈائری لکھتے ہیں اسی دن اپنی ڈیٹ کو مینشن کریں، اور اس کے بعد 3 دن میں آپ نے کیا کیا، 1 دن میں کیا کیا، اور 1 دن میں کرنے کے لیے تو انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ لوگ بچے کہتے ہیں کہ سر ہم تو کچھ نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم کیسے لکھیں؟ آپ لکھیں۔ You waked up early in the morning. You did this. You went to your friends. You played a cricket. You played volleyball. You read this. You went to your relatives where you did the chat. You watched a movie and that movie was so good. And you experienced this and that. All these things. There are so many things. یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہوتے ہیں it matters. یہ آپ بنائیے، اپنی ڈائری پہ لکھیے۔ جب آپ لکھیں گے آپ کی تھنکنگ اور بڑھے گی، آپ کے خیالات اور بڑھیں گے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمپل جملے لکھیں، جب آپ کو جملے بنانے آ گئے تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹوڈے پرائم منسٹر ہیز سیڈ دس اینڈ دیٹ، تو اپنا مائنڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر شوڈ ناٹ ہیو سیڈ سو۔ اور آپ اکانومی پہ بات کر سکتے ہیں، انفلیشن پہ بات کر سکتے ہیں، اگر آپ جملے بنا سکتے ہیں، آپ کو تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے تو یو کین ایڈ اینڈ ایڈ، آپ بہت ساری چیزیں اس میں اس کو گریجولی بڑھا سکتے ہیں، اپنے رائٹنگ اسکل کو اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ انگلش میں لکھیے آپ، جب آپ لکھیں گے تو آپ کا رائٹنگ اسکل بڑھ جائے گا، جب رائٹنگ اسکل آپ کا بڑھ جائے گا تو آپ دنیا کا سارا کام کر سکتے ہیں جو آپ بڑے ہو کر آپ کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا کام ہے، دیکھیں بچوں کی بہت ساروں کی انگلش بہت ویک ہوتی ہے، آپ انگلش کو امپروو کیجئے اس 2 مہینوں میں، یہ 6 سے لے کر اگر آپ انٹرمیڈیٹ تک ہیں، اس کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملے گا، آپ اس میں اپنی انگلش کو امپروو کیجئے۔ انگلش امپروو کرنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو اگر آپ کے پاس گھر میں ٹیچر آتا ہے دیٹس ویری گڈ، لیکن اگر آپ کسی سینٹر میں جاتے ہیں، دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتی ہے، دیٹس ایون گڈ، آپ ادھر جائیے، آپ ان سے سیکھیے، آپ ان کے پاس جا کر بچوں سے انٹریکٹ کریں، داخلہ لیں، اپنے انگلش کو امپروو کریں، اور جب آپ انگلش کو امپروو کریں گے تو آپ بہت سارا کچھ سیکھیں گے۔
मैं भी खुद इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाता। ये लोग जो ग्रामर पढ़ाते हैं उनके बच्चे कभी इंग्लिश नहीं सीखते। वो 6 महीने साल के बाद भी वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ढूंढते रहते हैं। तो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका मेरे पास डिफरेंट है। आई टीच डायरेक्टली। हम तो सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाते हैं और क्लास में सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। तो यही सारा कुछ आप कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और अपने अच्छे दोस्त बनाएं जिससे इंग्लिश में बात करें, क्लास फेलो अच्छे बनाएं और क्लास में जो आप एक्टिविटीज करते हैं उसको फिर नोटबुक पे डालिए। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनना है। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनने के लिए आप अगर ये चीज अभी नहीं कर सकते तो आप यकीन जाने आप कभी भी नहीं करेंगे। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो शुरू में बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके वो अच्छे बच्चे बनते हैं। आप यकीन मानिए, जो भी बच्चे ये समझते हैं कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये करना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो इंग्लिश बोलते हैं वो खुद मेहनत करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ उनको खुद आई हो। तो मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है और बच्चों से भी गुजारिश है कि आप ये काम करें जो मैंने आपसे गिनवाए हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ 2-3 अल्फाजों में। वो ये है कि आप सबसे पहले अपने फिजिकल जो गेम है उनको बढ़ाएं और इसके अलावा बुक्स पढ़ें और इसके अलावा आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें और इसके अलावा आप 1 महीने में ये जो आपका होमवर्क है इसको करने की कोशिश करें, आप पे बर्डन नहीं हो। और अगर आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो आप बेशक कहीं घूमें और मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। जो जो अफोर्ड कर सकता है, जिस जिसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, सूबे से बाहर भी जा सकते हैं, जाके आप नॉर्दर्न एरिया घूमें। लेकिन अपना आप को बहुत खुश रखिए, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ करे, अपने आप को इम्प्रूव करिए। थैंक यू बेटा।